فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، موبائل کا استعمال ہمارے لیے ایک ضرورت کے درجے میں تھا، لیکن اب ایسا کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ضروری ہو گیا ہے. لہذا شریعت مطہرہ کی روشنی میں جہاں ہمیں زندگی کے دیگر آداب احکام ملتے ہیں، وہیں پر علماء نے، فقہاء نے، مفتیان کرام نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کے بعد موبائل کے استعمال کے بھی آداب اور احکام بیان کیے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ موبائل کے استعمال کے احکام اور آداب کو ہم علماء سے رابطہ کر کے پوچھیں، پھر ان سے مسائل حاصل کریں، اس کے بعد ہم موبائل وغیرہ استعمال کریں. بہرحال جو ہمیں مسئلہ آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریچارج کرتے ہیں اپنے نمبر پر، لیکن غلط نمبر ڈائل کرنے کی وجہ سے وہ ریچارج کسی دوسرے کے نمبر پر چلا جاتا ہے. تو اب ہمارے لیے شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے، اور جس شخص کے نمبر پر وہ ریچارج گیا ہے اس آدمی کے لیے بھی شریعت کا کیا حکم ہے، دونوں باتوں کو سمجھیں. سب سے پہلے میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپسی رضامندی سے کوئی بزنس اور کوئی تجارت ہو جائے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر 255 پر مشکات میں موجود ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک کی ایک مشہور کتاب ہے جمع الجوامع، اس میں یہ روایت موجود ہے. روایت کا نمبر ہے 26759. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کہ خبردار کسی آدمی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے. ان دو روایتوں، اس آیت کریمہ اور حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے فرمایا، سب سے پہلے ہمارا جو ریچارج دوسرے کے نمبر پر چلا گیا ہے، اس ریچارج کو، ان پیسوں کو واپس لینے کا حق ہمیں حاصل ہے. لہذا ہم نے جس نمبر پر ریچارج کیا ہے اس سے رابطہ کرے، اور اس سے رابطہ کر کے اس کو کہے کہ بھئی ہمارے پیسے جو ہمارے ریچارج آپ کے نمبر پر غلطی سے آ گیا ہے وہ ہم کو واپس کر دیجیے. اور اس شخص کے لیے یہ حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ ہماری اجازت کے بغیر اس کو ان پیسوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں وہی فرمایا کہ کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا جائز نہیں ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ ان پیسوں کو ہمیں واپس کر دیں. اور اگر ہمیں بھی پتہ نہیں کہ کس کے نمبر پر ریچارج گیا، اور اس آدمی سے بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا جس کے نمبر پر ریچارج آ گیا، تو اب اس آدمی کے لیے وہ چیز گری پڑی چیز کے حکم میں ہو جائے گی. یعنی لقطہ، شریعت کی زبان میں اسے لقطہ کہتے ہیں، یعنی گری پڑی چیز جس کو جو راستے سے چلتے ہیں تو کوئی چیز مل جاتی ہے، اس کے حکم میں ہو جائے گی. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر سب سے پہلے تو اس چیز کو مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن اگر مالک نہیں مل سکا اور ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دو حکم اس کے لیے دیے جاتے ہیں. ایک حکم یہ ہے کہ اس اصل مالک کی طرف سے جس کی وہ چیز ہے صدقہ کر دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا، خود ہی غریب ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہے، مستحق کے صدقہ ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کی طرف سے حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خود ہی اس چیز کو استعمال کر لے. یہ دو حکم شریعت کی طرف سے اسے دیے جاتے ہیں. لہذا ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مسائل کو
اچھی طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔